وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه وليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن إلا أحدكم وهو يحسن الظن عند ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तहमीदात, तजमीदात के लायक एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है। अनगिनत बेशुमार दुरूदो सलाम हो सरवरे कौनैन, ताजदार जद्दुल अंबिया व ख़त्मुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए आज जुमातुल मुबारक का दिन है। और ये मुबारक दिन, इस दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक घड़ी ऐसी रखी है कि जिस घड़ी के अंदर अगर कोई साहिब इंसान, साहिब इस्तिताअत, साहिब अक़ल कोई दुआ करे, इखलास के साथ उसकी दुआ हो, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उस इंसान की दुआ को कबूल फरमाते हैं। और वो घड़ी
امام جب خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے، نماز ختم کرنے تک علماء کے اقوال کے ساتھ وہ گھڑی اس ٹائم کے اندر ہوتی ہے جب امام خطبہ دے، نماز پڑھائے، اس دوران وہ گھڑی آتی ہے، اور وہ گھڑی کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں بلکہ مختصر سا وقت ہے، چند لمحات ہوتے ہیں، اور وہ لمحات ایسے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی انسان اس وقت میں دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ تو آج آپ احباب اس گھڑی کے اندر شامل ہو چکے ہیں، وہ مبارک گھڑی ابھی شروع ہو چکی ہے۔ تو خطبے کے دوران جب امام ایک خطبہ ختم کر کے دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ گھڑی اس دوران آتی ہے، یعنی جب امام نے پہلا خطبہ مکمل کیا، دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے جب امام بیٹھتا ہے، اس بیٹھنے کے دوران وہ گھڑی آتی ہے۔ تو آج آپ احباب نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مبارک گھڑی کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے رب سے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا وہ کرنی ہے کہ جو دعا ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میری ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، لیکن ایک خواہش ایسی ہوتی ہے کہ جس خواہش کو ایک انسان نہیں، ہر انسان مسلمان ہو یا کافر، اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ طلباء جب بچے اسکول جاتے ہیں تو والدین پورے سال کو نہیں دیکھتے کہ میرا بچہ پورا سال کیا پڑھ رہا ہے، پورے سال کے شب و روز، پورے سال کے اوقات، پورے سال کے اندر اس نے ہر روز میں کیا پڑھا، ہر دن وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہیں خبر ہوتی۔ لیکن جب آخر میں امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد جب رزلٹ کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، ابھی نتیجہ نکلے گا، اس نتیجے کے اندر والدین کو انتظار ہوتا ہے کیا ہمارا بچہ اچھے نمبر میں پاس ہوا یا پھر ناکام ہو گیا۔ تو یہی خواہش چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے متقی ہو، ہر کسی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ بات دنیاوی ہے کہ ہر انسان کے دل میں اس چیز کی تڑپ ہوتی ہے کہ میرا بچہ پاس ہو جائے، پوزیشن لے لے۔ لیکن میں بات کرنے جا رہا ہوں اخروی بات کی، کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر آئے، اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، آخر بھیجنے کا کوئی مقصد بھی رکھا ہے، اور بھیجنے کے بعد واپس بھی بلانا ہے۔ تو ہم نے جب واپس جانا ہے تو اس وقت ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہونا ہے، اور وہ خاتمہ اس میں دو ہی باتیں شامل ہوگی، یا کامیابی ہوگی یا پھر ناکامی ہوگی۔ اگر تو اس میں کامیابی ہوئی، اگر تو ہمیں اس آخری وقت میں اچھے نمبر حاصل ہو گئے، پوزیشن مل گئی، ہم کامیاب ہو گئے، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور اگر ہمیں موت کے وقت ہمارے اوپر عذاب آئیں، عذاب کی بشارت آئے، تو ہماری ناکامی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں
فرماتی ہیں من احب اللہ لقاءہ احب اللہ لقاءہ، جو کوئی انسان اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو کوئی انسان ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس بندے سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ازواج مطہرات میں سب سے اعلیٰ مقام، جنت میں اعلیٰ مقام، اس کے باوجود سوال کر دیا، علم کی طلب دیکھیے، آقا علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں، پیارے پیغمبر یہ بات تو بتلائیے ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے؟ انہوں نے اس سے مراد موت کو لیا تھا۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو موت کو پسند کرتا ہو، جلدی مرنے کو پسند کرتا ہو، چاہے جتنا بھی نیک ہو جائے۔ تو پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ تیری فقاہت تیرے مبارک ہو، بات اصل میں یہ نہیں، بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان متقی، عمل صالح کرنے والا، صحیح العقیدہ ہونے والا، جب وہ آخری لمحات میں ہوتا ہے اللہ کے مبارک فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس انسان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاتے ہیں، جنت اس کی دکھاتے ہیں اور ایک خوشخبری دیتے ہیں، اے پیاری روح اس انسان سے نکل اور اللہ کی طرف چلی جا۔ یہ خوشخبری جب اس انسان کو دی جاتی ہے تو وہ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات بھی کروں، مجھے موت آئے اور میں جلدی اس نعمتوں کو حاصل کروں۔ اور اسی مقابل دوسرا انسان ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے، آقا علیہ السلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا جب اس انسان کو موت آتی ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے عذاب کی خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، دکھاتے ہیں جہنم کے اندر یہ تیرا حال ہوگا، تو جہنم کے اندر ایسا ہوگا، یہ تیری حال ہوگا۔ یہ جہنم کے جو احوال ہیں اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب وہ جہنم کو دیکھتا ہے، اس کو مار پڑتی ہے، سختی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، تو وہ اللہ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ کون سے اعمال کریں، کن اسباب کے ساتھ، کن اعمال کے ساتھ ہم اچھے خاتمے کو، اپنی موت کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے میرے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ دو باتوں پر مشتمل ہو گیا۔ پہلی بات کہ حسن خاتمہ کی اہمیت کیا ہے، موت کے وقت انسان کو اچھی موت نصیب ہونا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری بات جس پر میں گفتگو کروں گا وہ یہ کہ ہم کن اسباب کے ساتھ، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر بجا لائیں اور بجا لانے کے بعد موت کے وقت اللہ تعالی ہم کو نیک موت، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو حق سننے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رات کو نماز پڑھ رہے ہیں
اور نماز پڑھتے ہوئے مجھے اچانک جاگ آئی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے ہاتھ لگائے آگے پیچھے تو اللہ کے پیارے پیغمبر سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں ملے ہوئے تھے۔ اور پھر آگے بات سنیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے پیغمبر کا رونا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کہ جب اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے سینہ اطہر سے رونے کی آواز نکالتے تو رونے کی آواز ایسے آتی جیسے ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہو۔ اس قدر آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ اور حالت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ مقام اگر کسی کا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی متقی ہے، سب سے بڑا تقوی رکھنے والے اللہ کے پیارے پیغمبر، وہ پیغمبر کہ جن کے سینے پر قرآن کو نازل کیا گیا، وہ پیغمبر کہ جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے الم نشرح لک صدرک کہہ کر پکار دیا، اس سینے کا تذکرہ قرآن نے اپنے اندر کیا۔ اب اس سینے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے، ساتھ میں ایک دعا بھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور میں اس بات کو خوشی مانوں گا کہ آپ تمام حضرات اس دعا کو یاد کر کے جائیے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، حاسبنی حسابا یسیرا، کل قیامت کے دن میرے حساب کو آسان کر دینا۔ اب دیکھیے گا، ایک میں سوچ آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کہ جن کے بارے میں جنت تو پکی ہے، اب جنت کے اندر بھی مقام محمود آپ کے لیے پکا لگا ہوا ہے، اس کے باوجود حاسبنی حسابا یسیرا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حساب آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ نبی کہ جس کی امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو اس نبی کے لیے بغیر اس آسان حساب کی دعا کرنا کیا ہے؟ یہ اصل میں اس امتی کو دعوت دینا ہے کہ اے امتیو، کل قیامت کے دن حساب بڑا سخت ہوگا۔ سیدہ عائشہ ہی بیان فرماتی ہیں، من نوقش الحساب عذب، جس بندے کا کل قیامت کے دن حساب ہو گیا، جس بندے سے یہ بات پوچھی گئی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا، فرمایا عذب، وہ بندہ پکڑا گیا، اس کی شامت آ گئی، اس بندے کے بچاؤ آسان نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دنیاوی مثال، کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن ہر کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں آپ کو زندگی پوری کا سوال نہیں کرتا، بلکہ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں، فجر کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ہم نے لمحات گزارے ہیں، ذرا ان لمحات کے بارے میں لکھیے کہ ہم نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا، کون سے کام ہم نے اچھے کیے اور کون سے کام ہم نے برے کیے۔ تو ہم یہ لکھنے پر مجبور نہیں ہیں، ہم یہ لکھ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے۔ ہم اپنے 7-8 گھنٹوں کا حساب نہیں لگا سکتے، تو کل قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور وہ زندگی کہ جس زندگی کے اندر ہم نے جھوٹ بھی بولے، چوریاں بھی کی، زنا بھی کیے، گالی گلوچ بھی کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق کو پورا بھی نہیں کیا، روزے بھی چھوڑے، نمازیں بھی ہم نے ادا نہیں کی، نمازیں ہماری خشوع خضوع کے ساتھ بھی نہیں، تو اس کا حساب کیسے دیں گے؟ اس بات کو سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا حساب لگائیے گا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔
بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اور جس کا خاتمہ اچھا ہو گیا اس کا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، استعمالہ، اس انسان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں، اپنے گھر بار بھی چلاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ عالم نہیں، وہ مفتی نہیں، لیکن ان کی زبانوں سے لوگوں کے لیے اچھائی نکلتی ہے۔ کبھی اس کے پاس گئے، یار نماز پڑھ لیا کرو، کبھی کسی کے پاس گئے، یار جھوٹ نہ بولا کرو، ان کی زبان سے دعوت استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دعوت ایسے نہیں، بلکہ یہ دعوت اس بات کی خوشخبری ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ اپنے بندوں کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اس بندے کو اس بات کی توفیق دیتے ہیں، وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے۔ اعمال صالحہ کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ عمل صالح وہ عمل، ہر وہ عمل کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، شرک سے پاک کرتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے، وہ کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دوسری بات یہ شامل ہے کہ اس عمل کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تو کون ہے تم نے احسن عملا، جو اعمال اچھے کرتا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء دو باتیں لکھتے ہیں۔ احسن عملا میں الصالح، وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ بھرپور ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط لگاتے ہیں والثواب، الخالص والثواب۔ احسن عملا سے مراد کہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اور والثواب کہ وہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تب جا کر انسان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان شرطوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ کہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ کون سی اسباب اختیار کریں، کون سے ایسے اعمال کریں کہ جن کے ساتھ اللہ ہم کو موت کے وقت اچھا خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ پہلا سبب، اپنے عقیدے کو صحیح کیجئے گا۔ اپنے آپ کے اندر ایک اللہ کا عقیدہ رکھیے گا۔ ہم نے اللہ کو ماننا ہے۔ کس طرح ماننا ہے؟ ایمان کے ارکان پر مکمل ایمان ہو، اسلام کے ارکان پر مکمل عمل ہو، تب جا کر ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کوئی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد کریم
اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمے کے ساتھ پیدا کیا جو مریم علیہ السلام کی طرف کلمہ القاء کیا گیا۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اس بات پر بھی اس انسان کا ایمان ہو کہ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں گے تو کل قیامت کے دن جنت ہمیں نصیب ہوگی، اور اگر برے اعمال کریں گے جہنم ہمارا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد اسی عقیدے کا حامل جو انسان ہوتے ہیں ان کے بارے میں سید الانبیاء فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جو انسان یہ عقیدہ رکھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو یہ عقیدہ رکھے اس کلمے کے ساتھ پکا ہو جائے تو پھر جو کوئی بھی وہ عمل کرے تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور نیک عمل جو انسان اس کلمے کے تحت کرے گا، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس کلمے کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بات پہلے میں نے کی ہے الخالص والصواب، کہ اس کلمے کے اندر دو باتیں شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس عمل کے اندر شراکت ہو، ریاکاری ہو، شرک کا خدشہ پایا جائے، کوئی عمل ایسا نہ ہو، الخالص اخلاص کے ساتھ عمل ہو۔ اور وَأَنَّ محمد رسول اللہ، ہم نے محمد کو نبی مکرم کو اپنا نبی مانا، اپنے لیے رسول مانا، رشد و ہدایت کا ذریعہ مانا۔ جب ہم نے اپنے نبی کو نبی مان لیا تو والثواب، پھر جو کوئی بھی عمل کرنا ہے پھر اس عمل کے اندر ہم نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں کیا ہمارے نبی نے ایسا کیا کہ نہیں؟ وہ دو باتیں الاخلاص والثواب، اگر یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی ہمارے اعمال میں تو اللہ ہمیں جنت میں نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا سبب کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان حسن خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے، وہ ہے ذکر الہی کا معمول بنانا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے، انسان کی موت واقع ہو رہی ہے، ساتھ بیٹھے لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھ لو، لیکن نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کا معمول بنائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کلمہ پڑھتا رہے، اسی انسان کو اللہ آخر میں کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کے بارے میں آتا ہے احادیث میں بہت ہی ماہر تھے، بہت ہی زیادہ احادیث بیان کرنے والے۔ جب آخری وقت آیا، ساتھ بیٹھے ہیں محدث، اب وہ محدث پریشان کہ ہم اپنے امام کو کیسے کلمے کی تلقین کریں۔ حدیث تو کہتی ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو، اپنے موت ہونے والوں کو کلمے کی تلقین کرو، تو ہم اپنے امام کو تلقین کیسے کریں؟ تو ان کے بعد ذہن میں ایک بات آئی کہ امام صاحب نے پوری زندگی احادیث کا کام کیا، ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر یہ ذکر آتا ہے۔ پھر انہوں نے اس حدیث کو پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ
تو انہوں نے اس انداز سے پڑھا کہ جیسے ان کو یہ حدیث بھول چکی ہے۔ پھر امام صاحب بیٹھے، امام صاحب نے بیٹھنے کے بعد اس حدیث کی سند پڑھی۔ سند پڑھنے کے بعد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے الفاظ نہیں کہے، اللہ کی ہاں روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ لوگ جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اس طریقے سے اچھی موت نصیب فرماتے ہیں۔ اور اس موت کے حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک آدمی وہ ایک امام کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہنے لگا مجھے کوئی حدیث سکھائیے کہ جس حدیث کو میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا ایک بھائی ہے، اس بھائی نے جب آخری وقت اس کا آیا تو وہ مرتے وقت ایک بات کہہ رہا تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات وہی بات تھی کہ جو زندگی پوری وہ بات کہا کرتا تھا۔ اب جب اس کا آخری وقت میں یہ بات کہنا دوسرے بھائی کو سمجھا گیا کہ موت کے وقت ہمیشہ وہی چیز نصیب ہوتی ہے کہ جو زندگی پوری کرتے ہیں، تو اس نے کہا امام صاحب مجھے کوئی حدیث سکھائیے کہ جو حدیث میں لوگوں کو پہنچاؤں، اس حدیث کو پڑھتا رہوں اور مرتے وقت مجھے وہ حدیث نصیب ہو جائے۔ امام صاحب نے اس کو صحیح البخاری کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث اس کو سکھلا دی۔ وہ انسان جو کوئی بھی اس کو ملتا اسے کہتا ایک تحفہ دوں، وہ یہ حدیث اس کو بیان کر دیتا۔ جو کوئی ملا اس نے یہ حدیث اس کو بیان کر دی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، آخری وقت میں مر رہا ہے، موت کی سختیاں شروع ہو چکی ہیں، کہنے لگا مجھے بٹھائیے گا۔ لوگوں نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کہتا ہے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ حدیث بیان کر دی، کلمتان حبیبتان، یہ حدیث مکمل بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم زندگی کے اندر گالی گلوچ کرتے رہیں گے، بری باتیں کرتے رہیں گے، کہ موت کے وقت بھی ہم کو یہی بات نصیب ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان سے ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ الحمدللہ، اور اس طرح کے جو اذکار ہیں جو شریعت نے ہم کو بتلائے ہیں، ان اذکار کو زبان سے ادا کرتے رہیں تاکہ ہمیں موت کے وقت یہ اذکار نصیب ہو جائیں۔ تیسرا سبب کہ جس کے تحت ہمیں موت اچھی نصیب ہو سکتی ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اب ایمان والے تو ہیں، موت کے وقت اسلام کی کیا بات ہے؟ یہاں سے ہی بات نصیب ہوئی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں حافظوا علی الاسلام، کہ اپنے اسلام کی حفاظت کرو، جو اسلام ہم نے قبول کر رکھا ہے اپنی زندگی میں اس کی حفاظت کرتے رہنا، اس کے مطابق عمل کرتے رہنا۔ اس سے مراد یہ چیز ہے ہم نے جو اسلام قبول کیا، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کلمے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور حفاظت کیسے کرنی؟ کہ زبان سے پڑھتے رہنا نہیں، زبان سے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، تب جا کر ہمارا یہ کلمہ مکمل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. एक सबब अच्छे ख़ात्मे के लिए जो बयान करना बड़ा ही अहमियत के हामिल है, वक़्त की किल्लत के बायस उसकी तरफ इशारा करता हूँ कि हमें हर वक़्त मौत की याद रखनी चाहिए। इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, कि तुम दुनिया के अंदर इस तरह रहो कि जिस तरह एक मुसाफिर रहता है। मुसाफिर, इसकी मिसाल पेश करने का मकसद ये है, मुसाफिर को कोई अहमियत नहीं होती, उसे इस बात का नहीं पता होता कि मैं रात कहाँ दिन कहाँ। तो हमें भी चाहिए कि हम दुनिया के अंदर ऐसे रहें कि जिस तरह एक मुसाफिर रहता है। और इसी तरह एक हदीस में आता है, इज़ा अमसैत फला तंतज़िर अस्सबा, जब तू शाम कर ले तो सुबह का इंतज़ार न कर। व इज़ा अस्बहत फला तंतज़िर अल-मसा, और जब तू सुबह कर ले तो शाम का इंतज़ार न कर। तो अल्लाह हमें इस तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम, अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिक व युकज़्ज़िबून रुसुलक व युक़ातिलून औलियाअक, अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअनज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरादना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सफ़ी सिद्दीक़। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة